دعوت دوں گا ایک ایسی ہستی کو جو بہت سارے صفات کے حامل ہے، قرآن کے حافظ ہے، حدیث کے عامل ہے، اور خطیب با کمال، ادیب با جمال۔ جب سورج غروب ہو گیا تو میرا سورج اب طلوع ہوگا، اس سے میری مراد آفتاب صدیق صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو درود بھیجا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. وقت سے پہلے جو میں نے وقت کی تعین کی ہے، حدیث کا ترجمہ کروں گا، تھوڑی سی تشریح کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا. اصلاح معاشرہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، میری ماں اور بہنوں، پردہ نشی خواتین، اصلاح معاشرہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا سدھار ہو جائے،
ہمارے معاشرے میں جتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جتنی لغزشات ہو رہی ہیں، جتنی لغویات ہو رہی ہیں، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنی خطاؤں کا ارتکاب ہو رہا ہے، ان گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، ان گناہوں سے اجتناب کرنے والے بن جائیں، ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ہماری زندگی نیکی کی راہ پر آ جائے، یہی اصلاح معاشرہ کا مقصد ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے۔ آج ہم اور آپ صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے احساس تک نہیں ہوتا، ہمارے دل میں یہ بات تک نہیں آتی کہ آج جو ہم نے گناہ کیے ہیں، آج جو ہم نے جھوٹ بولا ہے، آج جو ہم نے غیبت کی ہے، آج جو ہم نے کسی کو ستایا ہے، آج جو ہم نے کسی کو گالی دی ہے، آج جو ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی کم از کم توبہ کر کے سوئیں۔ آج جو ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، کم از کم وہ نمازیں ادا کر کے سوئیں۔ ہم گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لاد کر سو جاتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہونے والی صبح ہمارے لیے ہمیں میت بنا کر صبح ہوگی یا ہمیں زندگی عطا کرنے والی صبح ہوگی، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک وقت وہ بھی آنا ہے، آدمی سوئے گا اور اس کی صبح نہیں ہوگی۔ سوئے گا اور سوتا رہ جائے گا، صبح کو لوگ بتا رہے ہوں گے کہ میت ہو گئی ہے۔ اس وقت کو یاد کیجیے، اور اس وقت کے آنے میں تاخیر سمجھنا یہ ہماری کم سمجھی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہمارا وقت ابھی نہیں آیا ہے یا ہمارا وقت ابھی نہیں آنا ہے، ہمیں تو اس دنیا میں اور بھی رہنا ہے، اور بھی جینا ہے، اور بھی عیاشیاں کرنی ہے، اور بھی مکاریاں کرنی ہے، تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی میں زندگی گزار رہا ہے۔ آئے دن اپنے دوستوں کے، اپنے احباب کے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سنتا رہتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں چلا گیا، لیکن اپنے لیے احساس نہیں ہوتا، اپنی قبر کا خیال نہیں آتا، اپنی موت کا خیال نہیں آتا۔ تو موت تو آنی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور جب دوبارہ زندگی ملے گی تو یہ جو مختصر سی زندگی ہم گزار کے جا رہے ہیں، اس زندگی کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ آج دنیا کو روشن کرنے والا یہ سورج جب گرمی کے موسم میں طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سروں پر اس طرح سے گرمی چھاتی ہے کہ گرمی کے موسم میں چھتری لے کر نکلنے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جسم پر دھوپ کی تپش نہ پڑے۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب آسمان کا سورج ہمارے سروں سے چند فٹ کی دوری پر ہوگا اور لوگوں کے سر ہانڈی کی طرح پک رہے ہوں گے۔ اس وقت ایک سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ سورج کی تپش سے لوگوں کی کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی، اور اس تپش کو برداشت کرنے کی سخت ہمت طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ اس وقت صرف ایک سایہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ، اور اس رحمت کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ ملے گی۔ کتنے لوگوں کو جگہ ملے گی؟ 7 لوگوں کو جگہ ملے گی۔ نمبر 1، امام عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، لیکن ایمان والا ہونا شرط ہے۔ ان 7 لوگوں کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اور یہاں بادشاہ سے مراد، اگر محدثین اور شارحین کی تشریح میں جائیے تو عادل سے مراد صرف حکمرانی کرنے والا، صرف سلطنت چلانے والا نہیں، بلکہ عادل سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی ماتحتی میں کچھ لوگ رہ رہے ہوں، جو چند افراد کا ذمہ دار ہے۔ مثلا گھر کا عادل گھر کا ذمہ دار ہے، باپ ہے تو باپ
اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے ذمہ دار ہے تو اسے عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ تمام بیٹوں میں انصاف، تمام بیٹیوں میں انصاف کرے، برابر برابر سب کی طرف نظر رکھے۔ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ کون جوان؟ جو اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کرتا ہو، جو اپنی جوانی کو عیاشیوں میں نہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں، فضولیات میں نہیں، لغویات میں نہیں، جوا سٹا میں نہیں، مکاری میں نہیں، دوستوں کے ساتھ کھیل تماشوں میں نہیں گزارتا ہو، بلکہ اپنی جوانی کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنی جوانی کو صرف کر رہا ہو، اذان ہوتی ہو تو مسجد پہنچ جاتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، وہ جوان۔ اس لیے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ لیکن میرے جوانوں اور میرے جوان بھائیوں، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جوانی کو کہاں کھیل کود میں برباد کر رہے ہیں، اور کھیل کود بھی ایسے ہیں جن میں ہمارا کچھ فائدہ نہیں، ہمارے گھر والوں کا کچھ فائدہ نہیں، ہمارے بیٹوں کا کچھ فائدہ نہیں، ہمارے پریوار کا کچھ فائدہ نہیں، ہماری فیملی کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، ہم سے کچھ معلوم کرے گا، ہمارے لیے خدمت کا کچھ انتظام کرے گا۔ ماں باپ کی آنکھیں ترس جاتی ہیں اپنے جوان بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن جوان بیٹا تو اپنے دوستوں کے ساتھ گل چھرا اڑا رہا ہوتا ہے۔ جوان بیٹا اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر، اپنے ماں باپ کے دل کو دکھا کر دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی جوانی کس کام کی؟ میرے دوستوں، ایسی جوانی پر لعنت ہے کہ جس جوانی سے نہ ماں باپ راضی ہو، نہ میرا خدا راضی ہو۔ ایک جوان کا میں قصہ سنا دوں اور بات مختصر کروں۔ ایک جوان وہ ہے جن کا نام سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ ہے۔ جوانی کا عالم ہے اور جوانی کی تمام تر آرائشیں وہ مہیا کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی جوانی کو عیاشیوں میں گزار سکتے ہیں، ان کے پاس سکت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، لیکن ان کی جوانی پر آپ نظر کیجئے۔ جوانی کا عالم ہے لیکن تقوی اس عالم کا ہے، پرہیزگاری اس عالم کی ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ایسا ہے۔ نام ہے ابو صالح، راستے سے جا رہے ہیں، بیچ میں ایک نہر ملتی ہے، بیچ میں ایک نہر ملتی ہے، ندی مل جاتی ہے۔ نہر کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے یا سیب دیکھ کر تو یوں ہی من مچلنے لگتا ہے، دل اچھلنے لگتا ہے کہ یہ سیب یوں ہی پڑا ہوا جا رہا ہے۔ ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ سیب نکال کر کھا لیتے ہیں۔ ایک جوان آدمی ندی سے سیب اٹھا کر کھا لیا۔ اب سیب کھانے کے بعد ذہن میں آیا کہ یار یہ سیب تو کہیں سے بہہ کر آ رہا ہے، تازہ دم سیب ہے، اس کو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، تو مالک کی اجازت تو ضروری ہوتی ہے، مالک کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور میں نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے۔ آپ ان کی طرف دیکھیے، اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے، پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ سیب کھانے والا جوان دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، الٹے پاؤں اس طرف کو چلنے لگتے ہیں جس طرف سے پانی بہتا ہوا آتا ہے، کہ ہو نہ ہو سیب ادھر سے ہی آیا ہے، ادھر کوئی باغ ہوگا، باغیچہ ہوگا، یا کسی کا سیب گرا ہوگا تو معلوم کر لیں گے۔ جب وہ الٹی سمت میں چلنے لگتے ہیں، آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک سیب کا باغیچہ ہے، جن کی ٹہنیاں، جس باغیچے کی ٹہنیاں نہر میں، ندی میں جھکی ہوئی ہیں، سیب لٹک رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اسی باغیچے کے پیڑ کی ٹہنیوں سے یہ سیب گرا تھا جو میں نے کھا لیا۔ اب اس باغ کے مالک کی تلاش میں باغیچے میں گھس جاتے ہیں،
उस बाग के मालिक से मुलाकात होती है। बाग के मालिक का नाम है अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि अलैह। जब अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात होती है, वो भी अल्लाह वाले हैं, वो भी अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, अल्लाह को राजी करने वाले हैं। अबू सालेह, ये जवान शख्स कहता है कि मैंने आपके बाग का एक सेब जो नदी में बहता हुआ जा रहा था, आपकी इजाजत के बगैर खा लिया है। मैं उसकी कीमत चुकाने आया हूँ। है कोई आज के दौर में जो इतनी ईमानदारी दिखाए? ढूंढते रह जाओगे। अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जब तकवे का ये आलम देखते हैं, शजरे नसब क्या है मालूम होता है, बताते हैं, मालूम होता है हजरत अली कररमल्लाहु वजह की नस्ल से है ये जवान। तकवे का ये आलम देखकर फरमाते हैं कि ऐ जवान, तेरी कीमत तो अदा हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तूने मेरी शर्त पूरी कर दी तो समझ ले कि तूने सेब की कीमत अदा कर दी। वो जवान कहता है, आप किसी भी शर्त से मुझे गुजार सकते हैं, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, वो बूढ़ा शख्स इस जवान शख्स से कह रहा है कि मेरी एक बेटी है, उस बेटी से तुझे शादी करनी होगी, लेकिन मेरी बेटी की कैफियत सुन ले। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, और मुंह से गूंगी है, और पांव से लूंगी है। उससे तुम्हें शादी करनी होगी। अब देखिए इम्तिहान की घड़ी। चलिए यहाँ तक तो तकवा समझ में आता है, पहुंच गए कीमत अदा करने। लेकिन जब ये शर्त सामने आ गई तो हम जैसा और तुम जैसा होता, हाँ तो कहता अरे भाई एक सेब ही तो खाया है, पहाड़ मेरे ऊपर लाद रहे हो, चलो अपना काम करो। लेकिन कुर्बान जाइए उस जवान की जवानी पर, कुर्बान जाइए अल्लाह की इताअत और अल्लाह के खौफ। जो उस जवान के दिल में अल्लाह का खौफ था, कहने लगा कि मैं आपकी ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे सेब खाने का इवज और बदला अदा हो जाए। कहने लगे बिल्कुल अदा हो जाएगा। निकाह हो गया। अब जवान जिसका नाम अबू सालेह है, उनको उनके हुजरे में भेजा गया। कहाँ भेजा गया? उनके हुजरे में, जहां उनकी वाइफ थी, बीवी थी। देखते क्या है कि एक हसीनो जमील खूबसूरत खूबसीरत बेहतरीन लड़की खड़ी हुई है, सामने खड़ी हुई है, नजर आई। शादी तो हो चुकी थी ना भाई, निकाह हो गया। देखा यार, जो कैफियत बताई गई थी, जो हालत बताई गई थी, वो तो मैं नहीं देख रहा हूँ। फौरन भाग के पीछे आ गए। अल्लाह वाले थे ना, भाग के पीछे आ गए और गए अपने ससुर के पास कि क्या आप मुझे मुजरिम बना रहे हैं? मैं तो अपने हुजरे में गया तो देखता हूँ हसीन जमील खूबसूरत सही सालिम लड़की खड़ी हुई है। आपने कहा था लूंजी होगी, गूंगी होगी, बहरी होगी, ऐसी तो वो है नहीं। अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराने लगे, कहने लगे हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसकी वजह थी। मेरी बेटी गूंगी इसलिए है कि उसकी जुबान से आज तक बुरा लफ्ज नहीं निकला, कोई गंदी गाली नहीं निकली। मेरी बेटी बहरी इसलिए है कि उसके कानों ने आज तक कोई गंदी बात नहीं सुनी। मेरी बेटी पैरों से लूजी इसलिए है कि उसके कदम घर से बाहर नहीं गए। और मेरी बेटी गूंगी इसलिए है, अंधी इसलिए है कि उसकी आंखों ने आज तक किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा है। ससुर के तकवे का आलम, बीवी के तकवे का आलम, जवान के तकवे का आलम देखिए। जब आदमी मुत्तकी होता है ना, अल्लाह से डरने वाला होता है, अल्लाह वाला होता है, तो उसके साथ फिर फैसले भी ऐसे ही होते हैं, उसको हमसफर भी ऐसा ही मिलता है। शादी हो गई और उनके यहाँ एक खुशखबरी आई। एक लखते जिगर हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ पैदा हुआ, जिनका नाम पता है क्या है? उस जवान के तकवे का आलम देखा आपने और उनकी बीवी के तकवे का आलम देखा आपने?
किसी गैर महरम को देखा नहीं और कहीं गलत जगह कदम नहीं बढ़ाया, कोई बुरी बात न सुनी, न कोई बुरी बात जबान से अदा की। आज हमारे घरों की औरतों को देखिए, सुबह से शाम तक कोई अच्छी बात नहीं सुनिएगा। उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ जिसे हम और आप और आज की सारी कायनात जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। बेशक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदैन का किस्सा है। वो जवान शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद थे और वो औरत लड़की पाक वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा थी जिनका नाम सईदा उम्मुल खैर फातिमा था। है कोई आज? मेरा वक्त पूरा हो चुका है। 7 लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह के साए के नीचे जगह मिलेगी। पहला आदिम बादशाह है, दूसरा वो जवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, तीसरा वो जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे और आंखों से आंसू जारी हो जाए, चौथा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, एक नमाज पढ़ के आया अब दूसरी नमाज की फिक्र लाहिक हो गई, तो चौथा वो शख्स है। पांचवा वो शख्स है, वो 2 लोग हैं जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत रखते हैं। और छठा वो शख्स है जिसे कोई जवान औरत, हसीन औरत जिना के लिए दावत दे और वो उसे मना कर दे। तफसील का वक्त नहीं है। आज जिनाकारी में हमारा जवान बिल्कुल मुलव्वस हो चुका है और जिनाकारी के अड्डे तलाशता रहता है। ये मोबाइल बाजियां भी हो रही है, खेतों में जा जाकर लड़कियां भी मोबाइल बाजी करती है, घर से गोरू बकरी लेकर जाती है, लेकिन हमने देखा है एक छोटा सा मोबाइल होता है, वो खेत में जाकर मोबाइल बाजी करती है। जिनाकारी आम हो गई है। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब इस्लाही मुआशरा पर आपके सामने तकरीर फरमाएंगे। और 7वां वो शख्स है जो छुपा कर सदका करे, ऐसा कि अगर दाया हाथ से दिया तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। तो ये 7 लोग हैं जिन्हें अल्लाह के साए में क़यामत के दिन क्या मिलेगी? जगह मिलेगी। तो क़यामत का दिन बहुत होलनाक है। उस दिन की होलनाकी से बचने की जरूरत है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इन 7 लोगों में से होंगे इंशाअल्लाह ताला।